موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا, یہ سانپ بنا دیا, یہ یوں کر دیا, ایسے ایسے کرتب, ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ جادو کو سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو معجزے دیے نا, وہ والے معجزے جو جادوگر دکھایا کرتے تھے, اس طرح کے جادو. گریبان میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ کیا ہو رہا ہے, سورج کی طرح چمک رہا ہے. یہ جادوگروں کے اس زمانے میں کرتب ہوا کرتے تھے. لاٹھی کو کیا بنا رہے ہیں, سانپ. اللہ نے کہا جادوگر بھی یہ کام کرتا ہے, آپ بھی کرو. لیکن جادوگر جب یہ کرتا ہے تو نظر کا دھوکا ہوتا ہے, آپ جب کرو گے تو سچی مچی کا ہو جائے گا. تو جادوگر خود کہیں گے بھائی اٹ ازنٹ پاسبل. کیونکہ اگر جادو نے ترقی نہ کی ہوتی تو لوگوں کو کیا پتہ چلتا کہ یہ جادو ہے یا حقیقت. جو علم ترقی کرتا ہے تو اس کے ماہرین پیدا ہوتے ہیں نا, وہ بتاتے ہیں بھائی یہ ممکن نہیں ہے. اگر عیسیٰ کو موسیٰ والے معجزے دیے جاتے, لاٹھی کو سانپ بنانے والے, تو اس وقت جادو کو کا ان لوگوں کو اتنا نہیں پتا تھا. وہ کہتے یار ہو سکتا ہے یہ جادو, یہ بھی جادو, یہ بھی جادو. لیکن جادو اتنی ترقی کر چکا تھا کہ لوگ جانتے تھے کہ جادوگر تو لاٹھیوں کو سانپ بناتے ہیں, بنتا نہیں ہے, نظر آتا ہے. جب وہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے نکالتے ہیں روشن نظر آتا ہے, ہوتا نہیں ہے. ادھر تو بھائی سچی مچی کا ہو رہا ہے بھائی, یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تبھی اللہ نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کس سے کرا دیا, جادوگروں سے. اور ہزاروں جادوگروں نے جب لاٹھیوں کو پھینکا ہے, یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. قرآن کہتا ہے پبلک کو دیکھنے میں ایسا لگا, حقیقت میں نہیں تھی وہ, دیکھنے میں ایسا لگا, ان کے جادو نے نا آنکھوں کو ایسے پردے ڈال دیے تھے, پبلک کو اور حضرت موسیٰ کو ایسا لگا کہ یہ سانپ ہے جو میری طرف دوڑ رہا ہے. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں یخیل, خیالی دنیا میں تھا, حقیقت میں ایسا نہیں تھا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ لاٹھی زمین پہ ڈالیں. جب حضرت موسیٰ نے ڈالی ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, واقعی اژدہا بن گئی. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ جادوگر ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹھہرے, فوراً سجدے میں گر گئے. یہ نہیں کہ انہوں نے مشورہ کیا ہو کہ بھائی یہ دیکھو ذرا یہ بھی جادو ہے, ہمارا بھی جادو, تو ایکچولی ذرا ہم غور کرتے ہیں, ایک کانفرنس بلاتے ہیں, ہمارا آپس میں اس میں مذاکرہ ہوگا کہ اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں کہ یہ سانپ واقعی سچی مچی کا ہے یا جھوٹی موٹی کا ہے کیا یہ. قرآن کہہ رہا ہے نا 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 نا, فَأُلْقِي, دو لفظ قرآن میں بلاغت کے, ایک فا اور ایک القیہ. فا کا مطلب فوراً, ادھر لاٹھی سانپ بنی ہے, ادھر جادوگر فوراً. اور قرآن کہہ رہے سجدے میں گرے نہیں, القیہ, گرا دیے گئے. گرا دیے گا کیا مطلب, اس کو کہتے ہیں ریفلیکٹ ایکشن. بعض دفعہ سوتے میں استری کے قریب آپ کا ہاتھ آتا ہے اور لاشعوری طور پر پیچھے ہٹ جاتا ہے, ہوتا ہے نا ایسے. یار ایک تو آپ لوگ کو اب سائنس اور ٹیکنالوجی بھی سکھانی پڑے گی. دیکھو دھماکہ ہوتا ہے بعض دفعہ, ہم اچھلتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں کہ ہوا کیا ہے, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے ہمارے اندر کچھ لاشعوری ایسی سینس رکھی ہے, وہ ہمیں حادثات میں کام آتی ہے. کیونکہ حادثے جب ہو رہا ہو تو پہلے سوچ کے پھر آپ عمل کرو تو ٹائم بولو نکل چکا ہوتا ہے. بعض دفعہ ٹائم کیا ہو چکا ہوتا ہے. دیکھو ایک کتا آپ کے پیچھے آ رہا ہے تو آپ سوچتے ہو, پہلے تو یہ سوچتے ہو میرے ہی پیچھے آ رہا ہے, کسی اور کے پیچھے تو نہیں آ رہا. سوچنے کا ٹائم ملتا ہے نا آپ کو, کیونکہ جیسے کتا بھاگ سکتا ہے آپ بھی بھاگ سکتے ہو. آپ سوچتے ہو, پھر آپ غور کرتے ہو نہیں یار یہ میری طرف ہی آ رہا ہے, کتنی اسپیڈ سے آ رہا ہے, اسپیڈ چیک کرتے ہو آپ اس کی. پھر آپ یہ سوچتے ہو کہ اس سے بچنے کا میرے پاس بھاگنے کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے. اگر بھاگنے کے علاوہ راستہ ہے تو مجھے تگڑ تگڑ بھاگنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ کا دماغ کام کرتا ہے, آپ پتھر اٹھا لیتے ہو کہ یار پتھر سے ماروں گا بھاگ جائے گا, تو مجھے بھاگنے کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پتھر اٹھاتے ہو, کتے کو اس طرح کرتے ہو, کتا اگر ڈر کے رک گیا تو آپ کہتے ہو بہت زبردست کام ہو گیا. کتا اگر کتے پنے پہ آیا ہوا ہے وہ پھر بھی نہیں رک رہا, پھر آپ آخری حربے کے طور پر تگڑ تگڑ بھاگنا شروع کرتے ہو اور بالآخر آپ کی جان بچ جاتی ہے. یہ سوچنے کا ٹائم ملتا ہے آپ کو. لیکن کچھ اتفاقی حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اگر سوچ کے کام کرو گے تو
جیسے وہی ہے نا، اکثر سناتا ہوں میں، ایک بیچارہ شیشے کے برتن بورے میں بھر کے بیچ رہا تھا. ایک عادت ہوتی ہے نا بعض لوگوں کی، تو ایک سیٹھ صاحب کی عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے اس میں کیا ہے. تو وہ شیشے کا برتن اس بیچنے والے نے اس سیٹھ صاحب کے سامنے رکھا. سیٹھ صاحب کو پتہ نہیں تھا اس میں شیشے کے برتن ہے. سیٹھ صاحب نے بوری پہ پاؤں مارا, بولا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا ہے نہیں تھا. اب نہیں ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں سوچنے کا ٹائم, بھائی اس میں ٹھوکر مار کے پوچھو گے تو اب نہیں ہے, پوچھ کے ٹھوکر مارتے آپ. تو کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں سوچ کے آپ بھاگو, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بھاگنا پہلے پڑتا ہے سوچنا بعد میں. تو یہ وہ حادثے ہوتے ہیں جس میں اللہ نے آپ کو سوچنے کا اختیار دیا ہی نہیں ہے, قدرت خود آپ کو بچنے کا موقع دیتی ہے, یعنی بچا لیتی ہے. جیسے اچانک جب دھماکہ ہوتا ہے تو ہم اچھلتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں. قدرت ہمیں اچھالتی ہے کہ ابے بھاگ یہاں سے, ٹھیک ہے نا, کچھ ہوا ہے. یا کتا بہت قریب آ کے ایک دم بھونکنا شروع کر دے تو پھر آپ بھاگتے پہلے ہو سوچتے بعد میں, اور خود ارادے سے نہیں بھاگتے, لاشعوری طاقت آپ کو کیا کرتی ہے, بھگا دیتی ہے. کوئی جھاڑی میں چھپا بیٹھا ہو, آپ قریب سے گزرو, وہ ایک دم بھو کر کے جب آواز دیتا ہے تو آپ بھاگتے پہلے ہو سوچتے بعد میں. یہ گاڈ گفٹڈ کچھ چیزیں اللہ نے انسان میں رکھی ہیں. یہ اس لیے رکھی ہیں کہ حادثوں ایمرجنسی جب نافذ ہونا تو آپ کو سوچنا نہ پڑے. سمجھ رہے ہیں, پہلے کام ہو جائے پھر بعد میں سوچتے رہو. ابھی تو قدرت چاہ رہی ہے اس جگہ سے آپ ہٹ جاؤ ورنہ مر جاؤ گے آپ. بالکل یہی کام جادوگروں سے ہوا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے رسیوں کو, جب موسیٰ نے لاٹھی کو پھینکا اور وہ سانپ بنی ہے تو جادوگر سوچ کے سجدے میں نہیں گرے, گرے پہلے ہیں سوچا بعد میں. کیوں گرے پہلے؟ ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی, بھائی یہ تو پیغمبر ہے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ لاٹھی سانپ بن جاؤ. بھائی پہلے سجدہ کرو بعد میں سوچتے رہیں گے کہ یہ سجدہ صحیح کیا یا غلط کیا. نہیں آ رہی بات, یہ قرآن کی بلاغت ہے. جب موسیٰ نے لاٹھی کو پھینکا ہے, قرآن کہہ رہا ہے فَأُلْقِي, جادوگروں کو لاشعوری طاقت نے سجدے میں گرا دیا. یہ لاشعوری طاقت کون تھی؟ یہ وہی جو ہمیں دھماکوں کے وقت ہوشیار کر دیتی ہے, ہم ہل جاتے ہیں اچانک. تو جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ بھئی یہ لاٹھی تو حقیقت میں سانپ بن گئی, یہ تو عملاً ممکن ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے, یہ اللہ ہی کر سکتا ہے, یہ جادو نہیں ہے. اتنا انسپائر ہوئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے سجدے میں گر گئے اور بغیر سوچے سمجھے کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون, ہم رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس پر ایمان لے آئے. اب اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ صحیح تھا یا غلط, یعنی اس کے انجام کیا ہے. تو سوچنے کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ ہم نے فیصلہ کیا کیا ہے, صحیح. اب فرعون دھمکیاں دے رہا ہے کہ تمہاری نورا کشتی تھی اور میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا. انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات, اے فرعون موسیٰ کے برحق ہونے کے جو ہم نے دلائل دیکھ لی ہیں نا, اب ہم تیری بات پر یقین نہیں کریں گے. فقضی ما انت قاض, تو ہاتھ پاؤں کاٹنے کی بات کرتا ہے, جو تیرے بس میں ہے وہ کر لے. چند سیکنڈ کا ایمان ہے مگر کتنا پاورفل. اور فرعون کو کب سے دعوت دی جا رہی ہے, کم وقت کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. ان کو یقین ہو گیا کیونکہ ابھی تک نشانی نہیں دیکھی تھی نا, چند سیکنڈ کا ایمان ہے اتنا تگڑا. اور پھر فرعون کو کیا کہہ رہے ہیں, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جتنی سزا دے گا اسی دنیا میں دے گا نا, تو اس دنیا میں زیادہ زیادہ کیا کر لے گا, آگ میں ڈال دے گا, قتلے بنا دے گا, جیل میں ڈال دے گا, عمر قید کی سزا دے دے گا, تو 25-30 سال کے بعد مرمرا کے کیا ہو جائیں گے, ختم. اور آگے کہنے لگے ہم جو رب پر ایمان لائے ہیں نا, رب پر, اس پر جو ہمیں رب دے گا, واللہ خیر و ابقا, گاڈ کا جو انعام ہے وہ تجھ سے زیادہ اچھا بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی. کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اچھا, کوالٹی کے اعتبار سے بھی اچھا ہے. تو بارگیننگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر رب سے زیادہ دے سکتا ہے تو بات کر, ظاہر ہے وہ تو دے نہیں سکتا. فرعون نے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیا. تو اللہ نے یہ بھی دکھا دیا کہ نورا کشتی نہیں ہے, کیونکہ نورا کشتی میں دونوں کے مفاد ہوتے ہیں, ایک قتل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اتنی واضح نشانیاں فرعون کو اللہ نے دکھا دیں کہ دیکھ جادوگروں نے گواہی بھی دے دی ہے اور اپنی قربانی سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ نورا کشتی